بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت الرباعية فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزل ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة ابنة محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج بروز بدھ 13 جون 2012 کتاب التوحید میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا یہ فرمان کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو خود اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ مراد وہ بت تھے جن بتوں کو وہ مصیبتوں میں پکارتے تھے۔ کہا کہ وہ خود مخلوق ہیں اور انہیں جو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اور وہ خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک جھلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کھجور ایک قیمتی پھل ہے، عمدہ پھل ہے، اس کا گودا، اس کا بیج، اس کا درخت، لیکن اس کی گٹھلی کے اوپر، بیج کے اوپر جو بالکل باریک جھلنے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ یہ تمہاری بات کو سن لے تو وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ سن لے تو پھر وہ تمہاری آواز کو یا تمہاری مراد کو پوری نہیں کر سکتے۔ ویسے تو بتوں کے بارے میں یا غیر اللہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا کہ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد محترم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تم چاہے بتوں کو پکارے چاہے مردوں کو پکارو، چاہے انسان اولیاء کو پکارے جو مر گئے، یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ عقیدے کا مسئلہ کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردہ نہیں سن سکتا، اور جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ زندہ ہے اسے ہم سناتے ہیں، بلکہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور مردے کو پیش کرتے ہیں۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور ایک معنی تو ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ دوسرا مفہوم بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ السلام علیکم سے مطلب اے قبر والو اللہ تمہارا محافظ اور نگراں ہو، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے، تو السلام یہ ان کے لیے دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں کی لاشوں کے پاس گئے اور انہیں خطاب کر کے کہا کہ کتنے برے تم لوگ ہو، الگ الگ الفاظ وارد ہیں، اور بعض جگہوں پہ مردوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ تم ان سے، جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ تم مر گئے تو آپ نے کہا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمومی طور سے مردے سنتے نہیں، نہ سن سکتے، مخصوص حالات میں اللہ نے انہیں سنایا تھا اور اسی کا حدیثوں میں ذکر ہے، ورنہ نہ مردے سن سکتے ہیں نہ مردے بول سکتے ہیں۔ اور السلام علیکم یا اہل القبور یہ ایک دعا ہے جو مسنون دعا ہے، ہم اس سنت کو ادا کرتے ہوئے انہیں پڑھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولیاء اپنی قبروں میں دنیا کی طرح سے زندہ ہیں، یا انبیاء اپنی قبروں میں جس طرح دنیا میں زندہ تھے وہ دنیا کی زندگی ہے، یہ قول باطل ہے اور یہ عقیدہ فاسد ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو زخم آئے اور آپ زخمی ہو گئے، اور آپ کے دانت جو چوبڑی جو دانت تھی وہ یہ جو دانت ہے یہ ٹوٹ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان کا قیمتی دانت ہے جس سے کھانا پینا اور سامنے کے دانت پھر یہ چوبڑ کے دانت، کہتے ہیں کہ وہ کسرت رباعیت، وہ دانت جو انسان کے بیچ و بیچ میں ہوتے ہیں سامنے، جو انسان کی خوبصورتی کی بھی علامت ہے، اور انسان کھاتا پیتا بھی اس سے کوئی چیز پکڑتا ہے، تو جب حملہ ہوا تو آپ کے لیے چاروں دانت ٹوٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا؟ تو اللہ نے آیت اتاری لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بد دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ایک تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ نے ان کے بارے میں یہ جملہ کہا، تو اللہ نے کہا کہ لیس لک من الامر شیء، منع کر دیا ان پہ بد دعا کرنے سے۔ اور یہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ چیز واضح ہوتی ہے کہ فوری طور سے کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ نے آیت اتاری کہ لیس لک من الامر شیء، خالق اللہ ہے، سارے امور کی تدبیر وہی کرتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، وہی جو کرتا ہے یا جس کی تدبیر کرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، بندہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ کبھی کوئی نیک انسان کسی برے انسان کو حقیر نہ سمجھے، کوئی برا ہے تو اسے نہ کہو کہ تم جہنمی ہو اور یہ بدکار ہے، اور ایسا اسے حقیر نہ سمجھے۔ برائی کو آپ نے برا سمجھے، برائی کو حقیر سمجھے اور برائی سے نفرت کرے۔ برائی کرنے والے یا برے آدمی کو اگر آپ نے حقیر سمجھا
یا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر اس کو حق یا ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک ذکر کیا صحیح مسلم کی روایت اس کتاب البر والصلہ میں کہ ایک بہت بڑا عابد اور زاہد انسان وہ کسی گنہگار اور فاجر کو اس نے دیکھا، کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم اللہ کی اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اتنا برا ہے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ نے اس سے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان قد غفرت له واحببت عمله، کون ہے جو میرے معاملے میں مجھ سے بڑھ کر کے بول رہا ہے؟ اے عابد و زاہد سن لے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیری نیکیاں مٹا دی، اس لیے کہ مغفرت کا پاور، جنت و جہنم کا پاور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں کہ چل تیری مغفرت نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا۔ عمومی طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مشرک جہنمی ہے، بدعتی حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، عمومی طور سے مشرک یا کافر کی جو سزا ہے جہنم، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن خاص کسی کا نام لے کہ فلاں جہنمی ہے، یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا جن کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو وہاں اللہ نے اس کا نام لے کر کے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن راستہ چلتے ہوئے کوئی گنہگار ہو یا برا آدمی ہو تو اس کو چل تو جہنمی ہے، تیری بخشش نہیں ہونے والی۔ بخشش کا مالک اللہ ہے، رحمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کا جو پاور ہے وہ بندہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس عابد پر اتنا ناراض ہوا کہ اس کی پوری نیکیاں مٹا دی اور اس برے آدمی کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے نیکیوں پر فخر نہ کر کے نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرنا اور اللہ سے اس کی توفیق پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے لیے، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، ان کے لیے 1 مہینہ تک رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کا ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد بد دعا کی اور کہا اللہ ان پہ فلاں فلاں پہ لعنت بھیج، تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا اور کہا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نے اللہ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کسی کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت پائے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں امت کو سبق دینا چاہتا ہے کہ کسی کو جہنمی کہنا، کسی کے لیے جہنم کا پروانے کی سرٹیفکیٹ دینا، یہ چیز امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم یا اللہم من فلان، تو اللہ نے منع کر دیا۔ دلوں کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، جن کے بارے میں آپ نے بد دعا کی تھی، یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور مضبوط قسم کے مسلمان ہوئے۔ اگر اللہ انہیں اسی وقت سزا دے دیتا یا عذاب دے دیتا تو پھر ان کا اسلام کہاں جاتا؟ تو اس قسم کے معاملے میں، عقیدے کے باب میں اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا اس چیز سے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، بہت ہی کریم تھے، لیکن احد کے موقع پہ جو شکست ہوئی اور دل و سانحہ پیش آیا تو آپ نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو آپ اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ نیکی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ نیکی کے بعد ہی اللہ کی جنت ملے، کم نیکی ہے لیکن شرک نہیں ہے تو اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ تو ایسا ہوا کہ نماز کبھی نہیں پڑھا، جنت میں چلا گیا، ایک روزہ نہیں رکھا، جنت میں چلا گیا، ایک حرف قرآن کی تلاوت نہیں کیا، جنت میں چلا گیا۔ کم عمل اور زیادہ بدلہ اللہ دیتا ہے، اور زیادہ عمل ہے لیکن فخر یا غرور یا چیلنج سے اللہ اس نیکی کو مٹا دیتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے عادت کی نیکی کو مٹا دیا۔ غزوہ احد کے زخمیوں میں اسیر بن عبد الاشہل الانصاری ایک صاحب تھے، صحابی ہو گئے تھے، یہ بہت کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے،
جب زخمیوں کو تراشا گیا تو انہیں مسلمانوں کے جو زخمی تھے وہاں پائے گئے. پوچھا گیا کہ یہاں کیسے آ گئے؟ کیا قبیلے کے جوش میں آئے، حمایت میں، یا اور کوئی معاملہ ہے؟ کہا نہیں، جنگ کے عین موقع پر جب جنگ میں آنا ہوا تو میں نے اسلام قبول کیا اور میدان میں کود گیا. اور اتنی ہی بات کہی کہ اسلام قبول کیا، میدان میں آ گیا اور مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں سے لڑتے لڑتے میری یہ حالت ہے. اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اسیلم جو بہت کٹر دشمن تھا مسلمانوں کا، اس نے ایسا ایسا کہا. تو آپ نے کہا ہوا من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہے. ایک یہ واحد واقعہ ہے ایک صحابی کا کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے تھے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا. اسلام لانے کے بعد کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا اور اس کے بعد شہادت ہو گئی. تو کم عمل، کم نیکی پر بھی اللہ اپنی سب سے قیمتی اور سب سے بڑا انعام جنت دیتا ہے. اور زیادہ نیکی ہے مگر فقر یا غرور یا اطرانے سے اللہ ان تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خوف دلائیے. کن کو؟ وہ لوگ جو قریبی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، نانہارے رشتہ دار، دادہارے رشتہ دار، ان کو ڈرائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. صفا پہاڑی ایک بلند پہاڑی ہے. آج بھی پہاڑی بڑی بلند ہے لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے کاٹ کے برابر کر دیا گیا. اور کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا اشتروا انفسکم، سنو اپنے آپ کو خریدو، اپنی جانوں کو اور اپنے نفسوں کو خریدو. اس لیے کہ جو خریدار ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا سودا اچھا ہو، تجارت کرو. کہا کہ اشتروا انفسکم فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کی طاقت یا اس کا مالک نہیں ہوں. پھر آپ نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا نام لیا، کہا ہے میرے چچا عباس قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا. اے میری پھوپھی صفیہ قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا. اے میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد، دنیا میں میرے مال سے تمہیں جو کچھ لینا ہے لے لو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کو نہ معاملات میں کسی کا اختیار ہے، نہ قیامت کے دن آپ اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں، نہ تو آپ جنت و جہنم کے مالک ہیں. لوگوں میں جاہلوں میں مشہور ہے کہ کوئی اگر حافظ ہو گیا تو خاندان کے 40 آدمی کو بخشوا لے گا. یہ غلط ہے. نبی کو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور سیدۃ نساء العالمین، جنت کی اور سارے دنیا والے اور دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. دنیا میں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر نبی کے خاندان کا ہے، اصلی ہے، تو بہرحال وہ اچھے شرف کا مالک ہے. اور ڈپلیکیٹ ہے اور سید رکھ لیا تو وہ جانے اور اس کا جھوٹا دعویٰ جانے. لیکن کوئی اگر سید ہے تو ایسا نہیں کہ جنت اس کے لیے یا وہ جنت کا مالک ہے. اور اکثر و بیشتر درگاہوں یا مزاروں کے جو بڑے بڑے مجاور یا چیف ہوتے ہیں وہ بھی سید ہوتے ہیں. نبی کے خاندان کا کون آدمی تھا جو کسی درگاہ یا جو ہے قبر کا مجاور تھا؟ یہ سیدوں کا یہی کام ہے کہ درگاہوں کے مجاور بنے بیٹھے رہیں اور جنت کی ٹھیکیداری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سید خاندان چلا ہے، یعنی
ہیں اپنے خاندان کے لوگوں سے. سید خاندان کا سب سے بڑا آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب. خواتین میں کون؟ فاطمہ بنت محمد. ان لوگوں سے آپ نے کہا پھر آپ کا جو خاندان قریش کا خاندان اس سے بڑا کوئی سید ہوگا؟ کوئی مجاور یا ہندوستان کا جتنے اجاری پجاری یہ کون کتنا بڑا بھی سید ہو کیا قریش کے برابر ان کی سیدی ہو جائے گی؟ ان کا تو یہی نہیں پتا کہ اصلی ہے کہ نقلی. لیکن آپ نے اپنے خاندان سے کہا کہ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے قریش کے لوگوں میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ درگاہوں یا مجاوروں کا جو معاملہ سید کا تھا. کیوں سید کہا؟ کوئی مجاور اپنے آپ کو کوئی دوسرا خطاب کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ عقیدہ ہے کہ سید یہ نبی کا خاندان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اولیاء ہیں یہ بنی ہوئی بگڑی ہوئی بنائیں گے اور مصیبتوں میں کام آئیں گے. نبی کے بارے میں عقیدہ کہ یہ اصلی سید ہیں اور سارا معاملہ حل کر دیں گے. لیکن ان تمام کا جھوٹ باطل عقیدہ اور مکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے قریش کے لوگوں میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں ہوں گا. جتنے سید ہیں جتنے باطل عقائد ہیں جتنے بھی نظریات ہیں ان تمام کی اللہ نے نفی کر دی تردید کر دی. اور بد دعا کافروں پر بھی جو کافر اپنے کفر میں سخت ہو اور دیکھا جائے کہ واقعی یہ نقصان دہ ہے تو بعض حالات میں جائز ہے یا ثبوت ہے. عمومی طور سے کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی جائے گی. لیکن ظالم ہے ظلم کر رہا ہے قتل خون کر رہا ہے تو ایسے صورت میں مظلوم اپنی بد دعا پیش کرے گا. لیکن دعوت اور تبلیغ کی راہ میں کوئی نہیں مان رہا ہے آپ کی بات قبول نہیں کرے تو وہاں بد دعا کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کی جائے گی اور ہدایت کے بارے میں اس کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح سے دعائے قنوت نازلہ مخصوص حالات میں یعنی وہ قوم جو مدعو ہو جسے دعوت دے رہے اس کو تو آپ نے بد دعا نہیں دی لیکن جو ظالم ہے ظلم کرے قتل کرے خون کر ریزی سے کام لے ان کے لیے بد دعا کا ذکر ہے. جیسے پیر معونہ وغیرہ کے واقعہ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے احد کے موقع میں زندہ انہوں نے مگر اللہ نے یہاں بھی آپ کو احد کے جو ہے کفار تھے ان کے بارے میں بھی منع کر دیا. جیسے اس وقت موجودہ جو حالات ہے شام میں سوریہ کے یہودی یا جو کیا کہتے ہیں کہ بشار الاسد جو نصیری فرقہ ہے باطنیوں کا ایک فرقہ ایران کی فوجیں بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں خاموشی کے ساتھ اور سوریہ کی فوجوں کے ساتھ مل کر کے خاموشی کے ساتھ سوری جو عوام ہیں شامی عوام سیرین ان پہ مظالم جو ہے ڈھانا قتل کرنا اغوا کرنا اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم ہیں. یہ آپ اچھی طرح سے خبروں میں بھی دیکھتے ہیں جانتے بھی ہوں گے. اور اتنا بڑا ظالم ہے اور اس کا باپ اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک ہی دن میں ایک جگہ 1800 سے 2000 لوگوں کا قتل کیا اور جہاں قتل عام کیا تھا وہیں پر بلڈوزر چلا دیا اور پوری بستی جو قتل کیا تھا اس کو گارڈن بنا دیا. کسی کی ہمت نہیں کہ وہ چوک کرے. ایسا ظالم حکمراں آج بھی سوریہ اور شام میں موجود ہے اور وہ ظالم ہے رافضی ہے شیعہ اور شیعوں کا ایجنٹ باطنیوں کا اور باسی پارٹی کا اہل سنت یا اہل توحید مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنا یا اللہ سے جو ہے ان کے شر سے پناہ مانگنا اللہ کی یا ان کے لیے تباہی کی دعا کرنا یہ مظلوم کو اجازت اللہ نے دے رکھی ہے. اسی طرح سے نماز اپنی جانب سے بندہ کوئی نماز نہیں ایجاد کرے گا. ایک مسئلہ جو نماز مسنون ہے انہی نمازوں میں دعا کی جائے گی. نمازوں میں جو اذکار سنت سے ثابت ہیں اگر کبھی کسی کا نام لینا ہوا نماز میں یا سجدے میں دعا کرنا ہوا نام لے کر کے تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں لوگوں کا نام لے کر کے ان کے لیے سجدے کی حالت میں بد دعا کی تھی. قرآن کریم میں اللہ نے جو سبق دیا کہ سیدۃ نساء العالمین ساری دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کے بارے میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ اے میری اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ اے میری رخت جگر فاطمہ سلینی من مالی ما شئت دنیا میں میرے مال میں سے جو کچھ چاہو لے لو فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا.
یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدد کرنے کا یا نفع اور نقصان کا مالک نہیں بنایا تھا. قل انی لا املک لکم لا املک قل انی لا اعلم الغیب دوسری جگہ فرمایا. اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، نہ کسی کو نفع اور نقصان کی حیثیت ہے. میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کوئی اگر آدمی آئے کہے کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں جہنمی ہوں یا جنتی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے تم جہنمی ہو یا جنتی ہو. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا آپ لوگوں نے؟ وہ ایک بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں فجر کے بعد جوگرس پارک میں ٹہل رہا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا. دلیپ کمار کا نام سنا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ ضرور سنا ہوگا. کہتے ہیں ٹہلتے ٹہلتے میرے پاس آیا دلیپ کمار، بیٹھا، کہا مولانا یہ بتائیے کہ میری مغفرت ہوگی. سوچیے سوال کیا کیا اس نے. کہا بتائیے کہ میری مغفرت ہوگی. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا مجھ سے؟ کہا میں نے کہا کہ میں کیا جانتا، میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا، تمہارے بارے میں کیسے بتا دوں. یہ موحد کا جواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی ولا بکم، یعنی میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں اس کا بھی اختیار نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا اور تمہارے بارے میں کیا جانوں گا. یہ موحد کا طریقہ ہے. اور مشرک اور پجاری کیا کہتا ہے؟ یہ جنت کا تمہارے لیے ٹکٹ مل گیا، اتنے بھائی اتنے کی جنت کی جو ہے جگہ تمہارے لیے الاٹ ہو گئی ہے کہ نہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، خود نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور اسی طرح سے میں نہ اپنے بارے میں جانتا ہوں نہ تو تمہارے بارے میں جانتا ہوں، مجھے اس کی خبر نہیں ہے. اپنے خاندان اور اپنے لخت جگر اور اپنے چچا اور پھوپھی سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں ہوگا، اور یہاں سرٹیفکیٹ بانٹا جا رہا ہے، جنت کا ٹکٹ بانٹا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا. تو جنت کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور جنت یا جہنم کو بانٹنا یا تقسیم کرنا یہ کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا، موحدین کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اس درس میں، اس گفتگو میں یہی بات بتائی گئی کہ جنت و جہنم کا مالک اللہ ہے. معاملات میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی معاملات میں اختیار نہیں دیا، بلکہ لیس لک من الامر شیء نازل فرما کر کے بد دعا سے بھی منع کر دیا، وانذر عشیرتک الاقربین نازل فرما کر کے خاندان والوں سے خطاب کرنے کا جو حکم دیا کہ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. یہ واضح فرمان ہے کہ جب نبی بھی طاقت نہیں رکھتے اپنے خاندان کو بخشوانے کی، تو یہ عقیدہ کہ کوئی 40 ایک حافظ بنا دیا تو 40 گھرانہ خاندان کا بخش جائے گا، سید ہو گیا تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا، یا نقشبندی سہروردی چشتی قادری ہو گیا تو پیر کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا تو اس کا پیر شیطان ہوتا، یہ مشہور کر دیا. اور جس نے پیر کے ہاتھ میں بیعت کی تو پیر اسے جنت میں لے جائے گا. یہ سب جاہلی عقائد ہیں، فاسد عقائد ہیں. نہ تو نبی سے بڑا اور بلند کوئی ہے، نہ آپ کے خاندان سے بڑا اور بڑھ کر کوئی خاندان ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا. یہ سب باطل عقائد، یہ سب کوسلے، یہ دھتورے لوگوں کے عقائد پہ حملہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کی اور ان کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید کی توفیق جو ہے سلامتی اور استقامت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.